السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل ناغا ہو گیا تھا، دراصل کچھ مجھے نجی مصروفیات تھے جن کی وجہ سے میں ویلاگ نہیں کر سکا۔ مجھے افغانستان سچویشن پر میرا پچھلا ویلاگ اسی پر تھا۔ ازبکستان کی کانفرنس خیر خیریت سے عمران خان واپس آ گئے، شاستری والا معاملہ تو نہیں بنا، اور عمران خان بڑے ادھر پاپولر ہوئے اپنے جوابوں کی وجہ سے، خاص طور پر RSS کا تذکرہ۔ میرے سے جو سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی افغانستان میں ہارا اور طالبان کی جیت ہوئی؟ میں اس کو بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں لیتا ہوں۔ جو بھی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، امپائرز رہے ہیں، سپر پاورز رہی ہیں، وہ بغیر فتوحات کے اپنا گزارا نہیں کر سکی ہیں۔ ان کو اپنی فتوحات کے لیے تگودو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں، بے شک وہ بہت زیادہ امن پسند ہوں، اور وہ اس وقت کے لیے ریلیونٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اسلامی فتوحات کہاں، یورپ تک، اسپین تک۔ کیا ابھی یہ اسپین وہ لگتا ہے کہ یہ افغانستان کے کنٹرول میں تھا؟ بلکہ آپ پاکستان کو ہی لے لیں کہ محمد بن قاسم کا، اور یا سلاطین کا، یا مغلوں کا، کیا پاکستان اور ہندوستان یہ بر صغیر اس طرح کا ہے؟ یہ فی الوقت ہوتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق امریکہ نے اپنے سب اہداف بہت احسن طریقے سے اچیو کر لیے افغانستان میں۔ اس وقت ملا عمر ان کے لیے بہت خطرناک ہوتا جا رہا تھا، اور پلس جیسا کہ آپ نے کلیش آف سویلائزیشنز، سیموئل ہنٹنگٹن کا تھیم دیکھا، اور وہ ہینری کسنجر کا دا بیلز آر رنگنگ کہ کیا اس طرح کا جو آرٹیکل تھا، تو 9/11 امریکہ نے خود کروایا، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور پھر یہ جلگار کرنی ہی تھی امریکہ کو۔ اس میں یقیناً 100% کامیابی ہوئی۔ یہ وہی طالبان ہیں جن کے بارے میں بڑی بہادری اور بڑا کچھ کہا جاتا ہے۔ ان کو اس چیز پہ اس وقت بھی بہت زوم تھا، لیکن ان کے تو ہوش ہی نہیں ٹکانے رہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں رہا ان کی جوتیاں کدھر اور ان کی ٹربنز کدھر، یہ بالکل بیکار ہو گئے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کل ہی افغانستان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کی پاکستان میں بیٹی کو کچھ وقت کے لیے اغوا کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انٹائی طالبان ہے، ٹھیک ہے، کرزئی وغیرہ۔ اب آپ ان کے حالات دیکھیں، اب طالبان کا دور آ رہا ہے، تو اب آپ یہ اشرف غنی اور وہ عبداللہ وغیرہ کے حالات دیکھیں، وہ دوڑ رہے ہیں سارے، جن کے پاس پیسہ ہے، جنہوں نے بھی پیسہ بنایا پچھلے 20 سال کے امریکہ کے اسٹے میں، افغانستان میں، کابل میں، وہ سارے یورپ اور امریکہ اور اپنے سیف ٹھکانوں میں فلائی کر رہے ہیں۔ they didn't have the roots۔ امریکہ نے ویتنام میں جب شکست کھائی تھی، دراصل وہ بھی شکست نہیں تھی۔ آپ امریکہ کے بارے میں کچھ فلموں میں دیکھا کریں، دا کوائٹ امریکن از اے ویری گڈ مووی، جو کہ یہ میں اپنی میونسپیلٹی کی لائبریریز میں بھی دکھاتے ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ۔ اس میں بتایا گیا ہے دراصل امریکہ کبھی بھی کسی علاقے کو انیکس کرنے کے لیے یا وہاں اپنا کلچر امپوز کرنے کے لیے بائی فورس بالکل نہیں کرتا۔ امریکہ صرف اور صرف سٹیٹس کو چاہتا ہے۔ ہر سپر پاور سٹیٹس کو چاہ رہی ہوتی ہے، دراصل اپنی ہیجمنی چاہ رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے امریکہ نے کیا، آپ دیکھیں ویتنامیز اب امریکہ کے اتنے کلوز ہیں۔ یہ میں کپڑے ہی برانڈڈ جتنے کپڑے ہیں ویتنام کے آئے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے کوئی ایسی شکست نہیں ہوئی ہے۔ یو سی، ان کی اپنی ہیجمنی انہوں نے اسٹیبلش۔ افغانستان میں بھی ملا عمر کا دور بڑا کامیاب چل رہا تھا، اور اب انہیں بڑی تکلیف تھی، پلس کلیش آف سویلائزیشن کو کوئی پجامہ پہنانا تھا۔ اب ایک اور سیٹنگز میں دنیا کو الجھایا جا رہا ہے، ٹرمپ کو لا کے اور کنزرویٹیوز کو لا کے، رائٹ، ایکسٹریم رائٹ کے لوگوں کو لا کے اس طرف لایا جا رہا ہے، کنزرویٹزم ٹو ٹریڈیشنلسٹ اپروچ اگین اسکیٹر ہو جائے گا، ڈی سینٹرلائز سسٹمز ہو جائیں گے۔ تو وہاں لا محالہ اب تو آپ دیکھیں ڈیجیٹلائز سسٹم سارا
گڈز اینڈ سروسز کی گلوبلائزیشن پہ موومنٹ تھی، سروسز تو تھی ہی ڈیجیٹلائزڈ، اتنے زیادہ بارڈر ریسٹرکشنز تھیں. ابھی بھی ہمارے ایک بہت زبردست سافٹ ویئر کے ایکسپرٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ ادھر سے ہی امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، بہت ساری امریکی کمپنیوں کے لیے، یہ بہت سارے لوگ، بہت سارے لڑکے یہ کام کر رہے ہیں. تو سروسز ڈیجیٹلائزڈ رہیں، ویئر ایز گڈس، یس گڈس کی تو لامحالہ فزیکل موومنٹ ہونی تھی، تو گڈس موو ہوئیں. اور ٹریڈنگ روٹس ہی پہلے بھی ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ جو سلک روٹ ہے، اور ٹریڈنگ روٹ پہ ہی سی پیک کے معاملے میں جھگڑا چلا ہوا ہے، اور ٹریڈنگ روٹ پر ہی ازبکستان کی کانفرنس جو اینڈ اپ ہوئی ہے، اور کہتے ہیں جی 1 کروڑ نوکریاں، کیا یہ تو عمران خان اب 10 کروڑ نوکریاں دے جائے گا. الٹیمیٹلی میں آپ کو کنکلوڈنگ اپنے اس ویلاگ میں بتاؤں کہ میٹر کیا کرتا ہے. میٹر کرتا ہے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی، میٹر کرتا ہے رول آف لا اینڈ جسٹس. امریکہ کو خطرہ اس ملک سے ہوگا جس میں رول آف لا اینڈ جسٹس ہے، وہ تو بہت پاورفل سٹیٹس ہوتی ہیں. طالبان کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ویلکم کرتا ہوں طالبان کو. میں نے کل ایک اوپن لیٹر لکھا چیف جسٹس کو، اور میں لکھتا رہ گیا جی کہ میری تو دعا ہے کہ طالبان کا قاضی سسٹم ادھر آ جائے، ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک ہمارے آر شہزاد صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کیا بڑا، وہ ویسے تو اچھی ٹویٹس کرتے ہیں، لیکن پاگلوں کی طرح وہ پرو نواز لکھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی سزا تو افغانستان میں یہی ہوگی کہ طالبان آ جائیں گے جو پاکستان میں بھی نازل ہو جائیں گے. میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں کہ پاکستان میں طالبان آئیں، ایک تو وہ فحاشی وغیرہ بند کریں. کل ہی میری ایک وہ کعبہ خانوں اور یہ براثلز پہ درخواست ریجیکٹ ہوئی ہے، ناٹ ایبل ٹو بی ریزالوڈ کا اس میں لکھا ہوا ہے، کین ناٹ بی ریزالوڈ، ایشو کین ناٹ بی ریزالوڈ، ٹھیک ہے نا جی. اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. تو لیٹ the طالبان کم. اگر آپ سے جسٹس نہیں دیکھیں، 2 چیزیں پرووائڈ کرنی تھی. 1 was security and another was justice. 3rd was welfare. ٹھیک ہے نا جی. تو فرسٹ واز سیکورٹی، طالبان ادھر سیکورٹی کر گئے، نہیں تو قافلے لوٹے جاتے تھے اور اتنا کچھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. سیکنڈ وہ جسٹس دے گئے. اب وہاں ٹرائبل اینٹیگنائزیشن اتنی زیادہ ہے، کوئی ایٹ لیسٹ 15 کے قریب گروپس ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ ان کو پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے 3 چیزیں ہی چاہیے. نمبر 1 انہیں سیکورٹی چاہیے، نمبر 2 انہیں جسٹس چاہیے، اینڈ نمبر 3 ویلفیئر چاہیے، اپرچونٹیز فار بزنس، ایک لیول پلینگ فیلڈ جو طالبان دے گئے. اور طالبان نے اگر پرو ریلیجس کچھ اقدام لیے وہ بھی بہت اچھے تھے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر 1919 میں گولف کورس پہ قتل کر دیا جاتا ہے اس وقت کا افغانستان کا سربراہ بادشاہ صدر، ٹھیک ہے نا جی، اور اسے گولف کورس میں دفنا دیا جاتا ہے کہ یہ کیا بیہودہ سا کھیل تم کھیل رہے ہو اور ہماری زندگیاں جیرن کی ہوئی ہیں، تو وہ تب تو طالبان نہیں تھے. ایک میلیو ہے، ایک کلچر ہے، ایک ایتھوس ہے، ایک انسانی سول ہے جس کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں یہ ہماری جو خواہشات ہیں. مٹیریل ڈیزائرز یس آر اے ڈفرینٹ تھنگ، اور وہ سارا ستیہ ناش کرتی ہیں، اور اسی چیزوں کے تھرو یو ایس یا سپر پاورز ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کہا.